الحمدللہ حمدن کثیرا۔ میرے دوستو، بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، کچھ عرصہ قبل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل منظور ہوا۔ مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی اور مسلمانوں کو اس بات پہ خوش ہونا بھی چاہیے تھا کہ اب کوئی شخص بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں و اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ لہٰذا ملک میں امن اب ہوگا، ملک میں اتحاد ہوگا، ملک میں محبت ہوگی، آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ کیوں کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کرے گا تو امن ہی امن رہے گا۔ جہاں پہ مسلمانوں کو اس بل کے پاس ہونے پہ خوشی ہوئی، وہیں پہ کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی اور انہیں تکلیف ہونی بھی چاہیے۔ اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ بل متنازع ہے، لہٰذا ہمیں منظور نہیں ہے۔ انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، کبھی اس بل کے خلاف اور کبھی حکومت کے خلاف اور کبھی پاک فوج کے خلاف، کبھی ہمارے ملکی اداروں کے خلاف انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ یاد رکھنا، ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح ہی اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر کوئی شخص توہین کرے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، اسی طرح اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے بھی سزا ہونی چاہیے۔ جس طرح کوئی شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی بھی سزا ہونی چاہیے، اسی طرح اگر کوئی شخص حضرات حسنین کریمین کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی شان میں اگر کوئی بدبخت گستاخی کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، اسی طرح اگر کوئی شخص حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ لیکن چور مچائے شور، اب کسی ایک کا نام تو نہیں لیا تھا کہ فلاں کے خلاف یہ بل آیا ہے، وہ بل تو مطلقاً تھا کہ کوئی شخص بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ لیکن چونکہ جن لوگوں کا دھندا ہی جھوٹ پہ چلتا ہے، جن لوگوں کا معاشی اور جن لوگوں کا روزی کا سلسلہ ہی گستاخیوں پہ چلتا ہے، جن کا جھوٹ اور فریب کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ہے، جو جتنی زیادہ بک بک کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ روپیے ملتے ہیں، اب ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بابا تم مانو یا نہ مانو، لیکن یہ اسمبلی میں اب پاس ہو گیا ہے، اب مسلمانوں کو خوشی ہو رہی ہے اس بات پہ، لہٰذا تمہارے شور مچانے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں تمام ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ پاک فوج کے جوان بھی ہمارے ہیں، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں۔ جس طرح ہم اصحاب محمد کا دفاع کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے ملک کا بھی دفاع کریں گے۔ جس طرح ہم اپنے
मजहब का दिफा करते हैं, इस्लाम का दिफा करते हैं, इसी तरह हम अपनी पाक फौज का भी दिफा करना जानते हैं, अपने मुल्की इदारों का दिफा करना भी जानते हैं। लिहाजा शोर करके ना तो बिल के खिलाफ बक बक करो और ना ही हमारी पाक फौज के जवानों के खिलाफ ऐसा कोई जुमला बोलो, ना ही हमारे इदारों के खिलाफ ऐसा जुमला बोलो, ताकि ये मुल्क के अंदर जो अमन है ये अमन बरकरार रहे। तुम्हारी इन खराफात की वजह से अगर मुल्क का अमन खराब हुआ तो जिम्मेदार वो हैं जो इस बिल के खिलाफ शोर मचा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इस बिल को मजीद पक्का करे, और जिन उलमा ने, जिन हुफाज ने इसके पीछे कुर्बानियां दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी कुर्बानियां रंग ला चुकी हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। पाकिस्तान हमारा है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं और हम भी पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।